السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین. آج کے خطبے کا موضوع فرض نماز کے بعد جو اذکار کیے جاتے ہیں، جو صحیح احادیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، ان کے بارے میں بات کی گئی. ان کی بہت اہمیت ہے اور ان کے پر ہمیشگی رکھنا، پابندی رکھنا بہت ہی فضیلت کی بات ہے، کیونکہ ان فرض نماز کے بعد جو وقت ہوتا ہے ایک فضیلت کا وقت ہے، اور اس وقت میں سنت کے مطابق جو اذکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، ایک مسلمان کو چاہیے کہ ان کا علم حاصل کریں اور اس کے مطابق ہر نماز کے بعد یہ اذکار ہمیشہ دہرایا کریں. اور ان کی ایک فضیلت یہ بتائی گئی کہ جس طرح انسان نماز میں بہت ساری غلطیاں اس سے ہوتی ہیں، نماز میں کافی غافل ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمارے لیے یہ اذکار رکھے ہیں جن سے کچھ نقصان جو ہمیں اپنی نمازوں میں ہوا ہے غفلت کی وجہ سے، کوتاہی کی وجہ سے، وہ کچھ نقصان پورا ہو سکے. تو ان اذکار کو یاد کرنا بہت ضروری ہے. اور جس طرح نماز میں بھی ہم سے یہ مطلوب ہے کہ نماز میں زبان کے ساتھ ساتھ دل بھی شامل ہو، یعنی انسان اپنے جسمانی طور پہ تو نماز میں حاضر ہے لیکن اس کا دل اور اس کا دماغ نماز میں حاضر نہیں ہے، تو یہ ایک بہت بڑی قسم کی کوتاہی ہے. نماز تو ہو جاتی ہے لیکن جو نماز سے اصل فائدہ ہوتا ہے خشوع خضوع کا، اور جو انسان کو تقوی حاصل ہوتا ہے وہ نہیں حاصل ہو سکتا. اسی طرح جو نماز کے بعد اذکار کرتے ہیں وہ بھی محض صرف زبان سے نہ ہو بلکہ دل میں ان کا معنی بھی ہو اور ان کو سمجھ کے پڑھیں. محض جلدی سبحان اللہ الحمدللہ یہ سب کچھ کر کے آدمی سوچے میرا کام ہو گیا، اس نے جو پڑھنا تھا وہ تو پڑھ لیا، لیکن جو اصل فائدہ اس کو حاصل ہوگا وہ تب ہوگا جب ان اذکار کو سمجھ کر، ان کے معنی کو سمجھ کر اور دل اور زبان آپس میں ملے ہوں، تب ان کو ادا کرے، تب اس کو اصل فائدہ حاصل ہوگا. اسی لیے قرآن مجید کی آیت بتلائی گئی. آپ صلی اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ رب العزت کو یاد کرو. اللہ رب العزت کو یاد کرو یعنی اللہ رب العزت کے جو اذکار جس طرح نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں اس طرح کریں، کیونکہ نماز کے بعد فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ خاص اذکار سکھائے ہیں، تو ہمیں بھی سنت کے مطابق ہی اسی طرح کرنا چاہیے. کچھ لوگوں کو بہت جلدی ہوتی ہے، دنیا کے کچھ مشاغل نماز کے وقت سے ہی ان کے ذہن میں چل رہے ہوتے ہیں، تو نماز سے فارغ ہوتے ہی وہ اٹھ کے نکل جاتے ہیں اور ان اذکار کو بالکل نہیں کرتے. یہ چیز بھی صحیح نہیں ہے، مناسب نہیں ہے. اور کچھ لوگ فوراً نماز کے بعد فارغ ہوتے ہی اپنی باقی نماز میں سنت وغیرہ میں مشغول ہو جاتے ہیں. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، بلکہ کچھ وقت دیں، تھوڑا وقت دیں ان اذکار کو، ان ذکر اذکار کو. اور اتنا وقت نہیں لگتا، آدمی عادت ڈالے تو بہت ہی کم وقت لگتا ہے، اس کے بعد اپنے مشاغل کے لیے آپ کے پاس بہت سارا وقت ہے. تو یہ اذکار کیا ہے؟ سب سے پہلے جو آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نماز سے فارغ ہونے کے بعد 3 دفعہ اللہ رب العزت سے استغفار کرتے ہیں، یعنی معافی طلب کرتے ہیں. اس کی ایک حکمت علماء نے یہ بتائی ہے کہ نماز میں جو تقصیر ہوئی، کوتاہی ہوئی، کہ انسان نماز جس طرح مطلوب ہے اس طرح ادا نہیں کرتا، تو سب سے پہلے اللہ رب العزت سے اس تقصیر کی، اس کمی بیشی کی اللہ رب العزت سے معافی مانگتے ہیں. 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے استغفار کرتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، 3 دفعہ استغفار کرتے ہیں. یہ آپ کا مشروع ذکر نماز سے، یعنی فرض نماز سے فارغ ہونے کے بعد. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم انت السلام، اے اللہ تو ہی سلام ہے، یعنی اللہ رب العزت کے عظیم الشان ناموں سے، پیارے ناموں میں سے ایک نام سلام ہے، یعنی اللہ رب العزت سلامتی دینے والا ہے. ومنک السلام، اور سلامتی تیرے ہی طرف سے ہی آتی ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے. تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، تو بہت ہی بابرکت ذات ہے، یا ذا الجلال والاکرام، اے جلال والے، اے اکرام والے. یعنی مختصر سا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ استغفار کرنے کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. خطیب نے یہ بات بھی واضح کی کہ کچھ لوگ ان دعاؤں میں، ان اذکار میں اپنی طرف سے کچھ زیادات اس میں شامل کر دیتے ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے زیادہ نہیں ہوتے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہوتے. جس طرح اس میں حینا دار السلام وادخلنا دار السلام، اس قسم کے الفاظ بھی لے آتے ہیں. ایسے الفاظ ہرگز استعمال نہ کریں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو.
بھلے ہی آپ کو ان کا معنی بھی آتا ہو اور یہ آپ کو اچھے بھی لگتے ہوں، لیکن اگر سنت سے ثابت نہیں ہے تو آپ کے لیے قطعاً جائز نہیں ہے کہ نبی سے آگے بڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا سکھا دیا وہیں تک رکیں، نبی سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر اپنی طرف سے اضافے کر رہے ہیں تو مطلب کہ آپ نبی سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ تو صحیح احادیث میں، صحیح مسلم میں یہی اتنا ہی ذکر ثابت ہے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اس کے بعد اور بھی بہت سارے اذکار ہیں، مثال کے طور پر ایک دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ فرض نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ یہ ذکر بھی کیا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ لا مانع لما اعطیت، جس چیز کو تو دے دے، عطا کر دے، اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ کتنا عظیم الشان ذکر ہے فرض نمازوں کے بعد، آدمی بار بار اس چیز کو یاد کرے، اپنے ذہن میں گھمائے کہ اے اللہ تو جس چیز کو عطا کرے، جو چیز کسی کو دے دے، اسے کوئی منع کرنے والا نہیں، ولا معطی لما منعت، اور جس چیز کو تو منع کر دے وہ چیز اس کے بعد کوئی دے نہیں سکتا۔ یعنی کوئی بھی آپ کے ذہن میں ہو، کوئی ولی وغیرہ جو بھی ذہن میں ہو، اللہ اور عزت نے کسی چیز کو منع کر دیا، اسے بعد میں کوئی دینے والا نہیں۔ کوئی پیغمبر کوئی بھی ہو وہ اسے دے نہیں سکتا، ایک دفعہ اللہ نے کسی چیز کو منع کر دیا، اور اگر اللہ نے کسی چیز کو دے دیا، کسی چیز کے دینے کا فیصلہ کر لیا، اسے کوئی منع کرنے والا نہیں ہے۔ ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اور اے اللہ تیرے یہاں کوئی صاحب مال ہو یا پھر صاحب حیثیت ہو، سوسائٹی میں بہت زیادہ اس کی ویلیو ہو، یہ چیزیں تیرے یہاں کچھ فائدہ دینے والی نہیں۔ یعنی مال ہو، دولت ہو، یا پھر کوئی ہائی سٹیٹس کا ہو، لیکن تیرے یہاں کچھ فائدہ نہیں دے گا الا یہ کہ وہ نیک عمل بھی کرے، تب یہ چیزیں بھی اس کے فائدے میں ہو سکتی ہیں، ورنہ یہ چیزیں اسے فائدہ نہیں دیں گی۔ تو یہ ذکر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے ہمیں اس کی بھی تعلیم دی ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اور اسی سے ایک چھوٹا سا قصہ خطیب نے بتایا، اور انہوں نے یہ قصہ صرف اس لیے بتایا کہ انسان جو ذکر اذکار کرتا ہے یہ بہت عظیم الشان ذکر ہے، خاص طور پہ نماز کے بعد ان میں اپنی زبان اور اپنے دل کو ساتھ میں جوڑ کے رکھے، سمجھیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اس سے اس کی زندگی بھی بدل سکتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اسی مسجد میں ایک شخص کو، جس کو وہ جانتے ہیں اچھے سے، وہ بہت زیادہ غمگین تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں وہ اتنا غمگین تھا کہ اس کی بات اگر میں لوگوں کو بتا دوں تو لوگ بھی اس کی بات سن کے پریشان ہو جائیں گے، لیکن اس شخص نے ان ذکر کو سمجھ کے کیا اور اپنا دھیان رکھ کے کیا، تو پھر اس کی سوچ ایک دم بدل گئی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس شخص نے خود ہی خطیب کو بتایا کہ جب میں نے یہ ذکر کیا لا الہ الا اللہ، کہ اے اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے، اللہ اور عزت کے ساتھ کسی چیز میں کوئی بھی شریک نہیں، وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد، اسی کی بادشاہی ہے اور تمام تعریف بھی اللہ اور عزت کے، لہ الحمد ولہ الحمد، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ کہتا ہے، وہ شخص کہتا ہے کہ جب اس فقرے پہ، اس جملے پہ پہنچا وہو علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو میں سوچنے لگا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، میری یہ مشکل دور کرنے پہ اللہ قادر ہے، جس نے مجھ پہ ظلم کیا ہے اللہ اس سے بدلہ لینے پہ قادر ہے، اللہ میرے تمام مسائل دور کرنے پر قادر ہے۔ تو کہتا ہے یہ سوچ کے میرے تمام پریشانی اسی وقت دور ہو گئی۔ بولتا ہے گویا کہ میں ایسا ہو گیا کہ میں ابھی دوبارہ پیدا ہوا ہوں، کیونکہ اللہ اور عزت کے ساتھ میری یہ معرفت اتنی مضبوط ہو گئی۔ تو یہ اذکار جو ہیں صرف زبان سے پڑھنے کے نہیں ہیں، بلکہ دل میں ان کو جگہ دینے کے الفاظ ہیں اور ان کو سمجھنے کے ہیں، تب انسان کو ان سے اصل فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور یہ بہت عظیم الشان چیز ہے۔ انسان کتنا مایوس ہو جاتا ہے، تھوڑی سی تکلیف آنے کے بعد سوچتا ہے کہ اس کے بعد مجھے کبھی خیر نہیں آئے گی، اسی غم کو لے کے اپنی پوری زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے۔ اس چیز کو سوچے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ سے جو مانگو اللہ اور عزت عطا کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اللہ سے سوال کرو اور اس چیز کو ذہن میں رکھ کے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی طرح نماز کے بعد ذکر اذکار میں سے تسبیحات بھی ہیں۔ تسبیحات سے انسان یہ نہ سوچے اپنے ذہن میں کہ ہاتھ میں کچھ لیا ہے اور اس کو گھما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہاتھ پہ گننا تھا، آپ جب بھی شمار کرتے اپنی انگلیوں پر شمار کرتے، اور یہ بھی آتا ہے آپ سے کہ آپ اپنے دائیں ہاتھ پر شمار کرتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ نماز کے بعد اللہ اور عزت کی تسبیح بیان کیا جائے۔ جب تسبیح کہتے ہیں تو اس کا مطلب سبحان اللہ،
یعنی اللہ پاک ہے، اور نماز کے بعد اللہ اور عزت کی تحمید بیان کی جائے۔ تحمید کا مطلب الحمدللہ، تمام تعریف اللہ اور عزت کے لیے ہے، اور اللہ کی تکبیر بیان کی جائے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، یعنی اللہ اکبر کہا جائے۔ تو اس کے بہت سارے صیغے ہیں، مختلف اس کے صیغے ہیں۔ صیغے مطلب گنتیاں بھی مختلف ہے، جس طرح پڑھا جائے وہ بھی مختلف ہے۔ ان میں سے کچھ صیغے اس طرح ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، یعنی 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، 33 دفعہ، اور 33 دفعہ الحمدللہ پڑھتا ہے، اور 33 دفعہ یعنی 33 دفعہ اللہ اکبر پڑھتا ہے، تو یہ 99 دفعہ ہو گیا، 99 ہو گیا۔ اور 100 کو پورا کرنے کے لیے وہ ایک دفعہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو یہ 100 کی گنتی مکمل ہو جاتی ہے۔ 33 سبحان اللہ، 33 الحمدللہ، 33 اللہ اکبر، اور ایک دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد علی کل شیء قدیر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس شخص کی غلطیاں سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ اس کی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کی ان تمام غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو 5 وقت انسان جو یہ ذکر کرتا ہے ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد، تو اس کی غلطیاں ہر نماز کے بیچ میں معاف ہوتی رہتی ہیں۔ یہ اللہ اور عزت کا کتنا فضل ہے، لیکن آپ حدیث میں سنیں گے کہ اس پر عمل کرنے والے لوگ بہت کم ہیں۔ جس طرح ایک اور اس کا صیغہ آتا ہے، اور ایک اور گنتی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خصلتان، کہ 2 ایسی خصلتیں ہیں، 2 ایسی چیزیں ہیں کہ جو اگر کوئی بھی مسلمان بندہ اس کے اوپر ہمیشگی رکھ لے، لا یحافظ علیہما عبد مؤمن الا دخل الجنہ، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر اس کے اوپر کوئی مسلمان ہمیشگی رکھے، ہمیشہ ان کو اپنی زندگی میں کرتا رہے، تو وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ کرنے والے بہت کم ہیں، حالانکہ یہ دونوں چیزیں بہت ہی آسان ہیں، دونوں چیزیں ہیں بہت ہی آسان، لیکن کرنے والے بہت ہی کم ہیں۔ پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی ذکر ہر فرض نماز کے بعد 10 دفعہ، یعنی پہلی حدیث آپ نے سنا اس میں گنتی الگ تھی اور اس میں صیغہ الگ تھا، اور بہت مختلف احادیث اس میں اور بھی آتی ہیں۔ ایک حدیث یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ 10 دفعہ سبحان اللہ کہے، 10 دفعہ الحمدللہ کہے، اور 10 دفعہ اللہ اکبر کہے، یہ اس کے لیے ہے۔ یعنی یہ ایک اور دوسری گنتی ہے۔ اگر آدمی 33 دفعہ کبھی نہیں کہہ سکتا، 100 دفعہ کی گنتی نہیں کر سکتا، تو کم سے کم اس کو تو رکھ سکتا ہے کہ ہر نماز کے بعد 10 دفعہ اس کو پڑھ لے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ دوسری خصلت اسی طرح یہ گنتی 33 اور 34 دفعہ کرنا سونے سے پہلے۔ تو پھر سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول یہ تو بہت آسان ہے، تو اس کو کرنے والے کم کیوں ہیں؟ یعنی اس کام کو کرنے والے کم کیوں ہیں؟ اور وہی چیز ہمیں عام طور پہ نماز میں بھی دکھتی ہے اور سوتے وقت بھی دکھتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اگر ارادہ کرتا ہے نماز کے بعد اس ذکر کو کرنے کا، تو شیطان آ کے اسے کوئی نہ کوئی اس کا کام یاد دلا دیتا ہے، کہیں نہ کہیں اسے مشغول کر دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ اسے بھول کے چلا جاتا ہے، اپنی دنیا میں مشغول ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو آدھا منٹ بھی نہیں لگے گا تو شیطان اسے اس سے مشغول کر دیتا۔ حالانکہ اس پہ خوشخبری کتنی بڑی ہے، آپ نے فرمایا جو اس پر ہمیشگی رکھتا ہے، ان ذکر اذکار کو ہمیشہ پابندگی سے رکھتا ہے، تو وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی شخص اپنے بستر پہ جا کے لیٹتا ہے اور شیطان اسے فوراً سلانے کی کوشش کرتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ میں ذکر کر کے سوں، لیکن شیطان اسے نیند کے آغوش میں ڈالنے کی پوری کوشش کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ اس ذکر سے بھی غافل ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہے تو بہت آسان، اور جو انہیں کرے گا وہ جنت میں بھی داخل ہوگا، لیکن کرنے والے بہت ہی کم ہیں۔ تو یہ 2 صیغے ہیں نماز کے بعد، 33 اور ایک دفعہ لا الہ الا اللہ، اور 10 دفعہ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی احادیث میں اور بھی صیغے ثابت ہیں، اگر ان کا بھی علم حاصل کر لیں صحیح احادیث سے تو وہ بھی کر سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن ضرور اس ذکر کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں لے کے آئیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معقبات بھی کہا ہے، یعنی ہر نماز کے بعد جو یہ ذکر کیے جاتے ہیں، جو بھی شخص انہیں کرتا ہے وہ کبھی بھی خسارے میں نہیں پڑتا ان ذکر اذکار کو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ بھی بتایا ہے کہ یہ جو ذکر اذکار ہیں، جو 10 کی گنتی بھی آئی ہے، آپ نے ان کی ایک اور فضیلت بھی بتائی ایک حدیث میں کہ کوئی شخص ہر نماز کے بعد اگر 10 دفعہ یہ پڑھے، یعنی 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ اور 10 دفعہ اللہ اکبر پڑھتا ہے، تو یہ 5 وقت نماز میں یہ 150 کلمات ہو گئے، 150، یعنی ایک نماز کے بعد 30 ہو گئے، تو 5 وقت کی نماز میں 150 دفعہ آپ نے یہ پڑھ لیے۔ تو آپ نے فرمایا یہ تو زبان سے 150 ہیں، زبان سے آپ نے 150 ادا کیے ہیں، لیکن اللہ اور عزت کے یہاں ایک نیکی کے کم سے کم 10 گنا ثواب لکھا جاتا ہے،
کم سے کم، زیادہ اللہ جتنا چاہے اپنے فضل و کرم سے دے سکتا ہے، لیکن کم سے کم 10 گنا لکھا جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا 50 و 100 باللسان کہ زبان سے تو 150 ہے، لیکن میزان میں اللہ کے یہاں ترازو میں 1500 یعنی 1500۔ تو آپ صرف ایک مہینے کی گنتی اگر کر لیں، 1500 آپ اللہ اور عزت آپ کو 5 وقت کی نماز کے بدلے ایک دن میں دے رہا ہے، تو مہینے میں کم سے کم کوئی 45,000 سے اوپر ہی آپ کی نیکی بن جاتی ہے۔ ایسی تجارت اللہ اور عزت کے علاوہ کہیں نہیں ہوتی، لیکن انسان اس سے کتنی غفلت میں ہوتا ہے کہ فرض نماز کے بعد فوراً اٹھ کے بھاگنا چاہتا ہے، یا اپنی دنیا کی کوئی چیز جو پہلے اس کے دماغ میں گھوم رہی ہوتی ہے اس کام کا اتنا دھیان کر رہا ہوتا ہے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کرنے والے بہت کم ہیں، تو اس اتنے مبارک ذکر سے وہ غافل ہو جاتا ہے، حالانکہ کتنا آسان ہے اور کتنی زیادہ نیکی اس کو اس میں مل رہی ہے بہت ہی آسان عمل کر کے۔ اسی طرح ایک اور ذکر فرض نماز کے بعد وہ آیت الکرسی کی تلاوت ہے، اور اس پہ بھی خطیب نے زور دیا کہ قرآن کی تلاوت محض انسان کو اجر و ثواب دیتی ہے، لیکن صرف تلاوت نہ کرے بلکہ جو پڑھ رہا ہے اس کو تھوڑا سمجھے بھی، اس کا جو معنی کیا ہے، الفاظ کا جو معنی ہے اس کو سمجھ کے پڑھے۔ جس طرح انہوں نے چھوٹا سا ایک قصہ بھی بتایا کہ انسان کی زندگی بدل جاتی ہے کبھی کبھی ایک جملے کی وجہ سے، اور جس طرح اس شخص نے کہا تھا کہ اس چیز کو سمجھ کے مجھے ایسا لگا کہ میں دوبارہ پیدا ہو گیا ہوں، کیونکہ اللہ سے تعلق اس کا مضبوط ہو جاتا ہے، اور یہ جتنی بھی اذکار ہیں یہ ہمیں اللہ کی پہچان کراتے ہیں۔ اور آیت الکرسی تو قرآن مجید کی سب سے عظیم الشان آیت ہے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ہی احادیث میں ثابت ہے کہ سب سے عظیم آیت قرآن مجید کی آیت الکرسی ہے۔ تو 5 وقت کی نماز میں ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم فرض نمازوں سے فارغ ہو کے آیت الکرسی پڑھیں، اور اس کی فضیلت کتنی زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز سے فارغ ہونے کے بعد، فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے، آیت الکرسی پڑھتا ہے، تو اس کے اور جنت کے بیچ میں صرف موت حائل ہے، یعنی اگر یہ شخص اس کی موت ہو گئی تو یہ فوراً جنت میں جائے گا اس کے بعد۔ کیوں؟ آیت الکرسی ہے اتنی عظیم الشان کہ بندے کو اپنے اللہ کے ساتھ مکمل طور پہ جوڑ کے رکھ دیتی ہے۔ اس کو آپ پڑھیں، اس کے 10 جملے ہیں، ہر جملے میں اللہ اور عزت سے آپ کا تعلق اور مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ جو چیزیں لوگوں نے دنیا میں پھیلائی ہوئی ہیں، اللہ اور عزت کے بعد جھوٹ پھیلا ہوا ہے، غلط باتیں پھیلائیں، وہ تمام چیزیں، تمام غلط سوچ آپ سے دور ہو جائیں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو سمجھ کے پڑھیں۔ ہر جملے میں اللہ اور عزت نے اپنی معرفت کرائی ہے، اپنی پہچان کرائی ہے۔ آپ کی دنیا کی وجہ سے اللہ اور عزت سے جو دور ہوئے ہیں، آیت الکرسی کو سمجھ کے پڑھیں، اللہ سے تعلق اور مضبوط ہوگا، اور اس مضبوط تعلق کی وجہ سے انسان ہمیشہ اس کو پڑھتا رہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس سے ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے تو اس کے اور جنت کے بیچ میں صرف اس کی موت ہے، موت کے بعد وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اسی طرح نماز کے بعد، فرض نمازوں کے بعد ہمیں یہ بھی تعلیم دی گئی ہے کہ ہم معوذتین اور سورہ اخلاص پڑھا کریں، ان کی بھی تلاوت کیا کریں، یعنی سورہ اخلاص قل هو اللہ احد ہے، اور اس کے بعد معوذتین جو ہیں، معوذتین قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ہر نماز کے بعد ایک دفعہ ان تینوں صورتوں کو پڑھا کریں، سوائے فجر اور مغرب کے۔ فجر اور مغرب کے بعد ان صورتوں کو 3 دفعہ پڑھا کریں، یعنی سورہ اخلاص کو اور معوذتین۔ اس کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے، اور ان صورتوں کی تو بہت زیادہ فضیلت آتی معوذتین کے، اس میں تمام چیزوں کے شر سے آدمی پناہ مانگ لیتا ہے۔ انسان بہت ساری چیزیں کرتا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، بچوں کو بچانے کے لیے، جو کہ احادیث سے، سنت سے کوئی ثابت نہیں ہے۔ ان کا کوئی بھی تعلق قرآن و حدیث سے نہیں ہے، دنیاوی لحاظ سے بھی ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، دھاگے وغیرہ جو بھی کرتا ہے، لیکن ان چیزوں سے غافل ہے، ان صورتوں سے غافل ہے۔ معوذتین ہر تمام قسم کے شر سے اللہ کی ہم پناہ مانگتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیتے ہیں، تو اللہ رب العزت اس بندے کی حفاظت کرتا ہے۔ تو ان صورتوں کو ہر نماز کے بعد 1 دفعہ، لیکن فجر اور مغرب کے بعد ان کو خاص طور پر 3 دفعہ پڑھیں۔ اور ایک اور دعا جو کہ بہت ہی مشہور اور بار بار آتی رہتی ہے خطبوں میں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو سکھائی تھی، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اللہ میری مدد کر اپنے ذکر میں اور اپنا شکر ادا کرنے میں، اور تیری اچھے سے عبادت کرنے میں میری مدد عطا فرما۔ تو یہ تمام ذکر اذکار ہیں۔ اس کے علاوہ نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد اور بھی اذکار آتے ہیں، لیکن انسان ان سب کو یاد کرے اور ان کا معنی بھی سیکھے، اور فرض نمازوں کے بعد تھوڑا سا وقت ضرور دے، مسجد میں بیٹھا رہے، جو بھی اس کا کام ہے اس کو تھوڑی دیر وہ دے سکتا ہے، حتیٰ کہ اس کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے اس چیز میں۔ احادیث میں آتا ہے کہ جو شخص
فرض نماز کے بعد اگر بیٹھا رہتا ہے تو فرشتے بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں. آپ ذکر اذکار تو کر ہی رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ فرشتے بھی آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس بندے کو معاف کر دے، اللہ اس بندے پر رحم فرما. تو ان اذکار کو ضرور یاد کریں اور ان پر ہمیشگی رکھیں اور ان کا معنی ضرور یاد کریں تاکہ ان کا جو اصل فائدہ ہمیں حاصل ہو. اللہ اور عزت سے دعا ہے اللہ ہمیں سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اعمال کو ہم سے قبول فرمائے اور ہمیں دل اور زبان دونوں سے اس کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے.